ہوگا۔ اب وہ سخت ترین آیت آ رہی ہے، اور یہ وہ آیات ہیں جن کا درس دینا مسلمانوں کی اکثریت کے نزدیک گستاخی ہے، حرام ہے، توہین رسالت ہے، حالانکہ میں یہ کہتا ہوں یہ قرآن پاک کی وہ آیات ہیں کہ جو اس بات پر شاہد ہے کہ یہ کتاب اس پیغمبر نے نہیں لکھی، ورنہ کوئی شخص، کوئی بھی ذی شعور شخص اگر کتاب خود لکھے تو اپنے بارے میں ایسی سخت باتیں نہیں لکھتا۔ ان سخت آیات میں سے ایک آیت یہ ہے، وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اور اے نبی اگر تمہیں دعوت حق قبول نہ کرنے والوں کا معاملہ، ان کا اعراض کرنا، آپ کی دعوت سے منہ پھیر لینا گراں گزر رہا ہے اور آپ اس چیز کا دکھ اور تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ کیا محسوس کرتے ہیں؟ کہ بھئی وہ کہتے ہیں کہ یہ معجزے دکھاؤ، آج ہی ہمیں مان لیں۔ یہاں بھی لوگ کہتے ہیں دکھاؤ جی کتنے لکھا ہے، دکھا بھی دو کو نہیں لے گیا، آئے میں شاید شروع کر دیتے ہیں۔ تو اے نبی اگر آپ کو کہیں یہ گراں گزر رہا ہے نا کہ یہ منہ مانگے معجزے آپ کو نہیں دیے گئے، وہ سورہ بنی اسرائیل چونکہ پہلے نازل ہو چکی تھی، قرآن کی ترتیب میں آگے ہے، وہ 9 معجزے تھے جو حضور سے ڈیمانڈ کرتے تھے کہ آپ ہمارے سامنے آسمان پہ چڑھیں، چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے، آپ ہمارے سامنے کتاب لے کے اتریں، فرشتہ آپ کے ساتھ ہو، آپ کے لیے باغ ہو جس کے نیچے چشمے رواں ہو، یہ سارے کام آپ کریں پھر ہم آپ کو پیغمبر مانیں گے۔ تو اے نبی اگر آپ کو ان کی باتوں سے گراں گزر رہی ہیں آپ پہ یہ باتیں، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، تو اگر آپ سے ہو سکتا ہے نا تو آپ کوئی زمین میں سرنگ تلاش کر لیں، اَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ، یا آسمان میں سیڑھی لگا لیں، فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ، اور آپ کوئی معجزہ لا کے دکھا سکتے ہیں نا خود سے تو لا کے دکھائیں۔ جی ہاں، کتنے سخت الفاظ ہیں، یعنی زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لو یا آسمان پہ چڑھ جاؤ، اگر سیڑھی لگا سکتے ہو لاؤ کچھ کر کے دکھاؤ کوئی کرتب، اور ان کو کوئی معجزہ دکھا کے بتا دو۔ ظاہر مطلب یہ ہے کہ آپ کہاں سے کر سکتے تھے، وہ تو صرف شیخ عبد القادر جیلانی کی شان ہے، ہاں کیونکہ وہ کہانی ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ہدایت پہ جمع کر دیتا۔ اب یہ حضور کو تسلی دی جا رہی ہے، غصہ بھی نبی علیہ السلام پہ نہیں ہے، کافروں پر ہے۔ آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر ہم نے زبردستی ایمان دینا ہوتا اور ان کی منہ مانگی ڈیمانڈز پوری کرنی ہوتی تو اللہ تعالیٰ تو سب کو ہی آنے واحد میں ابو بکر عمر عثمان علی بنا دے، سب کو ہدایت پہ جمع کر دے، اور کیا ہوا ہے نا۔ عرب، ہاں عرب فرشتے ہدایت میں ہے نا، فرشتوں میں تو کافر کوئی نہیں ہے نا، سارے مسلمان ہیں نا۔ تو اللہ نے تو مخلوق انسان بنائی اس لیے تھی کہ فرشتے وہ تھے جو اللہ کی وجہ سے اللہ کو مانتے تھے، اور انسان وہ ہے جو اپنی چوائس سے اپنے رب کو چوز کرتا ہے۔ اسی لیے جنت فرشتوں کے لیے نہیں ہے، جنت انسانوں کے لیے ہے، کیونکہ وہ اپنی مرضی سے اپنے رب کو مانتے ہیں۔ تو اے نبی آپ نے ٹینشن نہیں لینی، یعنی مراد یہ ہے کہ اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ اس سال رائے بنڈ میں 20 لاکھ ہیں اور اگلی دفعہ 30 لاکھ جمع ہو، یہ اللہ کی خواہش نہیں ہے۔ یا ملتان اجتماع میں اس دفعہ 20 لاکھ ہیں تو اگلی دفعہ 40 لاکھ ہو جائے، نہیں، یہ ڈیمانڈ نہیں ہے۔ اگر اللہ نے ایسے کرنا ہوتا تو خود ہی کر دیتا، آپ کو ان تکلیف سے، جنگوں سے، فاقوں سے، کافروں کی باتوں سے، گالیوں سے نہ گزرنا پڑتا، ساروں کو اللہ تعالیٰ ایک نگاہ مار کے کر دیتا۔ کیا یہ اللہ کر سکتا ہے یا بابے کر سکتے ہیں؟ پیغمبر تو کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ پیغمبروں کی جتنی باتیں ہیں وہ صحیح ہیں، بابوں کے بارے میں تو کہانی ہے، آپ جتنی مرضی بنا لیں۔ اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت پہ جمع کر دیتا۔ فلا تکونن من الجاہلین، تو اے نبی تم، اب یہ جاہل عربی میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، اردو میں بھی، ان لوگوں میں شامل نہ ہو۔ چلیں ہم اس کا ذرا ہلکا ترجمہ کر لیتے ہیں، جو حقیقت سے بے خبر ہے، یا اے نبی آپ جذباتی نہ ہو۔ ڈاکٹر سار صاحب نے یہ ترجمہ کیا تھا، ظاہر ہے جی وہ یہ ترجمہ کون کر سکتا ہے؟
یہ لوگ تو گستاخی کا فتویٰ لگا دیں گے، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ کہنے والا اللہ ہے۔ وہ اپنی مخلوق سے جس لہجے میں مرضی بات کرے، اس نے احترام کے ساتھ بات کرنی ہے اس کی، اور اپنے نبی کے ساتھ فرینکنس ہے، وہ جیسے مرضی بات کرے۔ یہ آپ بھی ہم ترجمہ کرتے ہیں ان نبی علیہ السلام کو، اور شکر ہے اللہ کا فضل ہے عربی میں آپ ہے ہی کوئی نہیں ہے، سب بھی تم ہے۔ آپ کو پتا ہے جس طرح انگلش میں یو ہے نا، اے ساری مصیبتیں اردو دی ہیں آپ اور تم، عربی میں آپ ہے ہی نہیں ہے، سب تم ہے۔ احمد بریلوی صاحب نے ترجمہ کیا قل کا، اے نبی تم فرماؤ، بڑا پیارا ترجمہ ہے۔ یعنی اللہ اپنے نبی کو یہ نہیں کہے گا آپ، خالق مخلوق کا فرق ہے تم، لیکن جب نبی علیہ السلام کو کہا جائے گا نا کہ آپ نے امت سے بات کرنی ہے، تو یہ کہا جائے گا اے نبی تم فرماؤ۔ امت کو آپ فرما رہے ہوں گے، لیکن اللہ اپنے پیغمبر سے تم سے بات کرے گا۔ پیغمبر کا امت کو کہنا نہیں ہوگا، فرمانا ہوگا، کیونکہ وہ اللہ کا حکم پہنچا رہے ہوں گے۔ تو وہ بالکل صحیح ترجمہ کیا ہے، انما یستجیب الذین یسمعون، حق بات تو صرف وہی قبول کرتے ہیں جو بات سن لیتے ہیں۔ یہ اللہ نے تھم رول بتا دیا۔ یہ میں کہتا ہوں جی، چند جو بڑی آیات ہے نا جن کو بیج میں لکھ کے یہاں لگانا چاہیے، ان میں سے ایک آیت یہ ہے، انما یستجیب الذین یسمعون، حق بات تو صرف وہ لوگ قبول کرتے ہیں جو بات سن لیتے ہیں، والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون، اور جو مردے ہیں یعنی عقل استعمال نہ کرنے والے گویا کہ مردے ہیں، ان کو تو اللہ قیامت کے دن ہی اٹھائے گا اور وہ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اچھا، اب یہ پہلی قسط ہے، اس کی دوسری قسط سورۃ الملک میں آئی ہے کہ جب قیامت دن اٹھائے جائیں گے نا ایسے لوگ، تو وہ کیا کریں گے؟ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، وہ کہیں گے کاش دنیا میں ہم نے اگر بات سن لی ہوتی اور اپنی عقل استعمال کی ہوتی تو آج ہم جہنم کی آگ میں نہ ہوتے۔ یہاں تو آیا نا کہ یہ آخرت میں جا کے اٹھیں گے، ابھی تو یہ نہیں سن رہے بات، اور سورۃ الملک میں آیا کہ جب یہ آخرت میں اٹھیں گے نا تو یہی بات ریپیٹ کریں گے، کاش ہم نے دنیا میں بات سن لی ہوتی، اپنی عقل استعمال کی ہوتی۔ یار اس سے زیادہ آپ کا رب آپ پر اور مجھ پر کیا مہربان ہوگا کہ وہ آخرت کی فلم پہلے ہی چلا کے بتا رہا ہے کہ یہ ہونا ہے، بچ جاؤ۔ اچھا، پھر یہ بھی نہیں ہوگا کہ ان کا رونا پیٹنا کام آ جائے گا۔ وہ کہیں گے نا جب ما کننا فی اصحاب السعیر، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا فاعترفوا بذنبہم فسحقا لاصحاب السعیر، انہوں نے اعتراف کر لیا اپنے اصلی جرم کا، تو اب پھٹکار ہے دوزخ والوں کے لیے۔ یہ نہیں ہے کہ اب غلطی مان لی ہے تو اللہ کہ ٹھیک ہے دوبارہ چلا جا دنیا میں پھر چنگے کام کر کے، نہیں۔ اور اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ سب سے بڑا جرم کون سا ہے جس کا اعتراف یہ لوگ کریں گے۔ دنیا میں تو کہہ رہے ہیں کہ انجینئر صاحب کی بات نہیں سننی، انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں ساریاں دی سنو، پھر میری بھی سنو، تو پتہ لگ جائے گا کون کہانی کرا رہا ہے اور کون صحیح بات کر رہا ہے۔ تو پیغمبروں کی دعوت کے ساتھ جو رسپانس ہے نا آج بھی اسی طریقے سے ہوگا جیسا کہ پیغمبر جب دنیا میں موجود ہوتے تھے اور ان کے جو مخاطبین تھے ان کے ساتھ سلوک کیا کرتے تھے۔ وہ آتا ہے سورہ حمیم السجدہ میں، وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، کافر کہتے ہیں جب قرآن تلاوت کیا جائے تو مت سنا کرو اور شور ڈال دیا کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ قرآن کی دعوت کے اوپر، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ جو بھی قرآن سنتا ہے نا وہ پھر ہم سے گیا۔ تو بہتر یہ ہے، اب نبی کو تو ہم روک نہیں سکتے قرآن بیان کرنے سے، اپنے لوگوں کو روکنے کا انداز یہ ہے کہ اتنا شور ڈال دو کہ بات ہی نہ ان تک پہنچے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کس طرح دعوت حق کے خلاف یہ شور ڈال دیتے ہیں، تو اس سے ہوا کیا ہے؟ نقصان ہی ہوا ہے ان کو، فائدہ تو کوئی نہیں ہوا۔ جتنا پیٹ سے آپ ڈالے آنے تھے اپنے سے مصیبت کھڑی کر لی انہوں نے۔ اور کرو، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اس نیکی کے عوض سچائی تک پہنچا دے۔ تو میں دعا کرتا ہوں، جس طرح بخاری مسلم میں حدیث ہے نا، کچھ صاحب نے کہا یا رسول اللہ ہم زمانے جاہلیت میں بھی نیکی کے کام کیا کرتے تھے، کیا ہمیں ان کا بھی ثواب ملے گا؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں انہی کاموں کے سبب ایمان کی دولت دی ہے۔ اے جڑا تسی پروپیگنڈا کر رہے ہو نا حق کی دعوت کے خلاف،
تو اس کی وجہ سے جو دعوت پھیل رہی ہے تو اللہ تعالیٰ یہ آٹومیٹکلی جو آپ سے نیکی ہو رہی ہے اس کے عوض آپ کو نبی الاسلام کے مبارک قدموں تک پہنچائے، ہماری دعا ہے. ہم تو دعا دینے والے ہیں جی. وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آیَةٌ، وہی بات ریپیٹ ہو گئی. اور یہ کہتے ہیں کہ اس نبی کو معجزہ کیوں نہیں دیا گیا؟ من ربی، اس کے رب کی جانب سے. قل ان اللہ قادر علی ان ينزل آیہ، اے نبی تم فرماؤ یہ تو اللہ کی قدرت ہے کہ وہ معجزہ عطا فرمائے، کوئی نشانی ظاہر کرے. ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے واقف نہیں اور آج تک واقف نہیں ہے. یعنی آج تک مسلمانوں کو یہ بتانا پڑ رہا ہے کہ معجزہ اللہ نے دکھانا ہوتا ہے، کرامت اللہ نے کرنی ہوتی ہے. کسی کی دعا قبول کر لے، کوئی کر کے کچھ نہیں دکھا سکتا الا یہ کہ کچھ چیز اللہ تعالیٰ کسی کو تفویض کر دے. یعنی بعض پیغمبروں کو کچھ مستقل معجزات اللہ نے ان کے ساتھ اٹیچ کر دیے تھے. جس طرح نبی علیہ السلام کا معجزہ تھا، بخاری مسلم میں آتا ہے کہ آپ اپنے پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے. اب یہ وہ معجزہ ہے جو آپ کے ساتھ پرماننٹلی اٹیچ تھا. بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام یعنی جب سوتے تھے تو آپ وضو دوبارہ نہیں کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ ہم انبیاء کی صرف آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا رہتا ہے. اب یہ نبیوں کی پروٹوکول ہے، یہ وہ پرماننٹ موڈز ہیں جو انبیاء کے ساتھ اٹیچ ہیں. بخاری مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پسینے سے خوشبو آتی تھی. اب یہ وہ موڈز ہے جو پرماننٹلی اٹیچ ہے. قرآن حکیم میں داؤد علیہ السلام کے لیے آیا کہ اللہ نے لوہا ان کے ہاتھ پہ نرم کر دیا تھا. جس طرح آٹا گوندتے ہیں نا، اس طرح وہ لوہے کو اس سے جو چیز بنانا چاہتے تھے، زیرہ بنا لیتے تھے، تلوار بنا لیتے تھے. اللہ نے ان کے ہاتھ پہ لوہا نرم کر دیا تھا. تو اس طرح کا معجزہ ہو سکتا ہے اٹیچ، لیکن جو آن ڈیمانڈ ہے وہ اللہ کی مرضی ہے. اب موسیٰ علیہ السلام اگر کہنا کہ میں مردہ زندہ کر لوں، نہ، وہ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے. رہ گیا عصا والا معجزہ، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں دیا گیا، موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا. کوئی شخص اپنی مرضی سے کچھ کر ہی نہیں سکتا. آپ مجھے بتائیں اگر پیغمبر اپنی مرضی سے کوئی معجزہ نہیں دکھا سکتے تو بابے نے شاہی کوئی نہیں، وہ کتوں ڈوبی ہوئی تار سکتے ہیں.